معزز پیارے بچوں، آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کے لکھنے والے ساحل لدھیانوی۔ کون؟ ساحل لدھیانوی ایک بہت عظیم شاعر جنہوں نے فلمی گیت اتنے لکھے ہیں شاید کسی نے نہیں لکھے ہوں گے۔ وہ گیت اگر پرانے بھی ہیں تو آج بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں۔ 10 بجے کے بعد جو ہے 11 بجے تک انہیں کے نظموں کو جو فلمائے گئے تھے پیش کیا جاتا ہے، بڑے لوگ عجیب عجیب انداز میں سنتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ تو دماغ کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور سکون چین کے لیے گیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ساحل لدھیانوی انسانوں سے مخاطب ہو کر ایک نظم پیش کیے اور کہہ رہے ہیں، اے شریف انسان۔ یہ انسانوں میں 2 قسمیں ہیں، ایک شریف اور دوسرے شریف بدمعاش۔ تو یہاں اکثر شریف بدمعاش نہ بنے، اس لیے شریف ہی رہیں۔ اس سلسلے میں ساحل لدھیانوی نے اس نظم کو جو ہے پیش کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کیا ہے ساحل لدھیانوی وہ جو ہے ایک نظم نگار کی حیثیت میں تخلیق کار کس طرح ان کی شاعری کو سراحت کی ہے، دیکھیں گے۔ جو عجیب و غریب انسان تھے، اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا تو شریف انسان کیسے بنتا ہے اور شریف بدمعاش لوگ کیسے بنتے ہیں۔ تو آج دنیا کے اندر شریف انسانوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، لیکن شریف بدمعاشوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھیں سماج کے اندر لوگوں کی فلاح و بہبودی کام کرنے والے یہی لیڈر آج ہمیں لوٹ رہے ہیں اور چوس رہے ہیں۔ کس نام پر؟ ووٹ کے بہانے، منسٹری پانے کے لیے۔ جب منسٹری مل جاتی ہے تو کس طرح سے لوگوں کا پیش آتے ہیں، یا آپ پھر دیکھ رہے ہیں ہمارا ملک جو ہے غلاموں کے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ کئی لوگ آئے، حکومت کے چلے گئے، اور انگریزوں نے جو ہے آخرکار اس ملک کو لوٹ لیا۔ جس ملک کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، گولڈن اسپیرو ان دی ورلڈ، دنیا بھر کے لوگ یہاں پہ کاروبار حصے آتے تھے۔ اور ہندوستان یہ ملک ایسا ملک ہے جو دنیا بھر کے لوگ آج بھی جو ہے آتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آج اس ملک میں موجود ہیں جن سیر تفریح کرنے کے لوگ آتے ہیں، اور اس سے بڑی رقم جو ہے ملک کو ملتی ہے۔ اب وہ لوگ کون آتے ہیں؟ شریف بھی آتے ہیں اور شریف بدمعاش بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے شریف انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ساحل لدھیانوی کہتے ہیں کہ شریف بدمعاش جب بنیں گے تو سماج کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کا، اپنے بال بچوں، اپنے خاندان کا۔ تقریر کا فیاں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے انسان کو جو ہے شریف بننا چاہیے، اور شریف انسان ہی جو ہے فلاح و بہبودی پائیں گے۔ نام عبدالحی، نام عبدالحی اور تخلص ساحل، لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ لدھیانوی یعنی پیدائش کا مقام۔ لڑکپن میں ہی ان کے والد اور والدہ میں کشیدگی اور پھر علیحدگی ہو گئی، ڈائیورس ہو گیا میاں بیوی کا۔ ساحل لدھیانوی کے والد اور امی کا جو ہے ڈائیورس ہو گیا۔ ان کی تعلیم و تربیت والدہ اور ماموں کے زیر اثر ہوئی۔ تو ساحل لدھیانوی کی تعلیم و تربیت کس نے کی؟ ان کی امی اور ماموں۔ ماموں کے معنی ماں کا منہ، سمجھ میں آیا؟ لفظ کیسے بنا ہوا ہے یہ؟ ماں منہ، یعنی ماں کی جو ہے
بولی بولنے والے کو ماموں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماموں کہتے ہیں. تو والدہ اور ماموں کے نگرانی میں ان کی تعلیم ہوئی. BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد ساحر نے لاہور سے جاری ادبی مہانوی ادب لطیف اور سویرا کے مدیر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا. تو پاکستان سے لاہور سے جو ہے جاری ہونے والا ادبی ماہنامہ میں نے ایک بار چھپتا ہے رسالہ، اور ادب لطیف اور سویرا یہ بھی 2 اخبار کے نام ہیں. ان کے مدیر کے معنی سہا دینے والے اور تخلیق دینے والے سے ملازمت کا آغاز کیا. کچھ عرصے بعد دلی آئے اور مشہور ادبی رسالے شاہراہ کی ادارت کے فرائض انجام دیے. مشہور ادبی رسالہ شاہراہ یعنی ایسا راستہ جس میں لوگ سکون سے چل سکتے ہیں. شاہراہ کہتے ہیں، شاہ کے بنے بڑے ہوتے ہیں. ایسی سڑک دنیا میں آج کے بڑے بھی ہیں جہاں لوگ آرام سے سفر کرتے ہیں. تو رسالہ شاہراہ کی ادارت کے فرائض انجام دیے. تقسیم ملک کے بعد تقسیم ملک یعنی ہندوستان پاکستان جب الگ ہوئے 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور 15 اگست 1947 کو بھارت. ایک ہی ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تقسیم میں ملک کے بعد ساحر کی زندگی بڑے مصائب سے گزری. اس دور میں ہر آدمی جو پریشان تھا، حالات بگڑے ہوئے تھے، انگریزوں کا تسلط تھا اور عوام کے اندر جو ہے ایک عجیب غریب جو ہے سماج چھایا ہوا تھا. ہر آدمی پریشان سے. ابھی یہ بیماری کووڈ-19 یہ شروع ہوئی، تقریباً 4-5 مہینے لوگ کس طرح پریشانی میں دن گزارے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. ساحر کی زندگی بڑے مصائب سے گزری کہ وہ کسی طرح ممبئی پہنچے. جو ممبئی زمانے میں فیمس پوائنٹ تھا یہ. اور شاہجہاں بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی میں جارج 5 کو یہ علاقہ جو ہے بیر بحث کے لیے دے دیا. یہ جو انعام کے اندر جو ہے انہیں دے دیا اور کہا کہ تم جو ہے اس چیز کو کیا کریں، استعمال کریں. آج وہ کہتے ہیں بامبے میں گیٹ وے آف انڈیا کے نام سے جو کہ عمارت تعمیر ہے، یہ ہندوستان میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہے. اسے گیٹ وے آف انڈیا کا گیٹ ہے گیٹ آف انڈیا. تو ہندوستان میں لوگ جو ہیں ممبئی کے راستے سے ہی داخل ہوتے تھے. آپ بھی کبھی اگر بمبئی جائیں گے ضرور وہاں جائیے، دیکھیں کتنا عجیب غریب منظر ہوتا ہے. یہ علاقہ جو ہے اپنے لڑکی کے جہیز میں جارج 5 کو جو ہے دے دیا. کیوں کہ اس زمانے انگریز لوگ پرتگیز واسکو ڈی گاما کے بعد سے لے کر یہاں پر ہندوستان میں انگریز آتے رہے کاروبار کرنے کے لیے، مال خریدنے کے لیے. ایک بہت بڑی بھاری منڈی تھی ہندوستان اس زمانے میں. دنیا بھر لوگ یہاں پر آئے. پہلے پرتگیز گئے جس میں آپ پڑھا تاریخ میں واسکو ڈی گاما ایک بہت بڑے سیاح تھے. وہ جو ہے سفر کیا بوٹ کے ذریعے اور ان کو جانا تھا ماسکو، لیکن کہاں پہنچ گئے؟ ہندوستان. واسکو ڈی گاما اب پڑھا تاریخ کے اندر. خیر یہ جو ایک تاریخی مسئلہ ہے. بس اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ملک جو ہے کس طرح ہمارا آباد ہوا، آج حالات کیا ہیں. ان کی غیر معمولی شعری صلاحیتوں کے پیش نظر فلمی دنیا نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا. اب بہت جلد ان کے شمار فلمی دنیا کے مقبول ترین نغمہ نگاروں میں ہونے لگا. تو بمبئی جو ہے یہ فلمستان ہے جہاں پر فلم بنتے ہیں، بنا جاتے ہیں. بڑے بڑے ڈائریکٹر رہتے ہیں، میوزک رہتے ہیں. بالی ووڈ کے بہت سارے کام کرنے والے لوگوں کی وہاں پر رہائش ہے. ایسی جگہ پر جو ہے یہ وہاں پر شکل بجانے پہنچے، سارے دینے پہنچے اور انہوں نے جو ہے فلموں کے لیے بہت سارے گانے لکھے جو آج لوگ بڑے شان شوکت سنتے ہیں.
بڑے مزیدار ہیں۔ شاعر نے خاص طور پر نظم کو وسیلہ اظہار بنایا ہے۔ تو یہ نظم لکھی جا رہی ہے، اس کے اندر سے کیا کیا ہے؟ وسیلہ اظہار۔ تو انسان کو جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن کیسے؟ اچھے خیالات کا، برے نہیں، جس سماج کا فائدہ ہے۔ ان کی نظمیں اپنے عہد کے موقع ہیں، عرضی اور سماجی زندگی کی تلخ اور ترش واقعات اور حقائق کو وہ کئی نہایت درد مندانہ لہجے میں بیان کرتے ہیں، تو کہیں ان کا لہجہ شدید کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو نظموں کے ذریعے انسان کی زندگی کے جو مقصد ہے وہ سامنے آتا ہے، برہم اور جھنجھلاٹ والا ہوتا ہے۔ تو ان نظموں کو سننے کے بعد انسان درد غم بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے شمار کرتا ہے کہ میں کس درجے میں ہوں۔ نظموں کی زبان سادہ اور سلیس ہوتی ہے، بالکل سمپل لینگویج کے اندر، لیکن عام فارم لوگ سمجھیں۔ اردو ایک ایسی زبان ہے، اس میں کے اندر پرشین، عربی، دیوناگری، پالی، پراکرت، اس زبان کے الفاظ بہت سے موجود ہیں، اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ تو ان کا لکھنا جو نظمیں اس انداز سے تھا کہ بڑے شوق سے جو ہے وہ ایسے اچھے الفاظ اور سمپل یوز کرتے تھے تاکہ نہ ان پڑھ بھی آدمی ہے وہ سن سکے، ان پڑھ جو نہیں پڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے عموماً روایتی لفظیات سے غریض کرتے ہوئے نئی شاعری کو ترتیب وضع کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے جو ہے سمپل لینگویج کے اندر نظموں کو پیش کیا ہے کہ عام فارم لوگ جو ہے اس کو سنیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پرانے گیت کتنے اچھے ہیں، کتنے بھاری مطلب ہوتے ہیں۔ اس زمانے فلمیں جو بنتی تھی وہ انسان کی زندگی کی ایک گائیڈ لائن تھی، کہ آج کیا ہے؟ یہ فلمستان لوگوں کو برباد کر رہا ہے۔ فلم کا تماشا جو ہے آج گھر گھر پھیلا ہوا ہے۔ ریڈیو آ گئے پہلے، اس میں گیت سنتے تھے، ٹی وی آ گیا، اس میں فلم آئے ہوئے تمام گیت دیکھنے ملتے تھے۔ اب وہ زمانہ چلا گیا، اب موبائل آ گیا۔ موبائل میں جو ہے سب چیزیں آج فراہم ہیں، ہم دنیا پر بیٹھ کر جو ہے ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب زمانہ کہاں سے کہاں تک کرے گا بتا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر ایک صحیح زندگی گزارے اور ہر حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، یہ ان کا مقصد ہے نظم لکھنے کا۔ تلخیاں کڑو پر شاعر کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اس کے اندر جو ہے سماج میں جتنے برائیاں ہیں اس کو پیش کیا ہے، جس کا شمار اردو کے مقبول ترین شعری تصانیف میں ہوتا ہے۔ تصنیف جمع ہے، تصانیف جو انہوں نے لکھی چیزیں، پرچھائیاں اور آؤ کہ کوئی خواب بنے، آؤ کہ کوئی خواب بنے، ان کی دیگر تصنیفات ہیں جو ان کتابیں لکھی انہوں نے، اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ زیر نظم اے شریف انسانوں شاعر کی معروف نظموں میں سے ایک ہے جو ہند و پاک کی 1971 کی جنگ کی ہولناکیوں کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ تو ہندوستان اور پاکستان اس زمانے میں 15 اگست سے پہلے جو ہے وہ ایک تھے۔ انگریزوں نے آ کر جو ہے اس ملک کو تقسیم کیا۔ پہلے ہندوستان بہت بڑی ریاست ہوا کرتی، افغانستان اب شمال رسمی تھا، برما کا تھا، منیمار کا تھا، سیلون کا تھا، آج شری لنکا کہتے ہیں، نیپال کا تھا، یہ تمام ایک تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے کس طرح سے جھگڑ رہے ہیں۔ تو ہر ایک آج مل کر رہنا پسند نہیں کرتا اور الگ الگ رہنے کو لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ سماج جو ہے اتنا بکھر چکا ہے کہ آپس کی محبت ختم ہو گئی ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے انسان کو آباد کیا اس لیے کہ وہ تمام مخلوق کے اندر جو ہے مل جل کر رہے، اور اللہ میاں ہر ایک کو جو ہے کیا کر رہا ہے؟ روزی فراہم کر رہا ہے، کام فراہم کر رہا ہے، اچھے اچھے مراتب پر جو ہے فائز کر رہا ہے۔ بس انسان چاہیے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو۔ جو لوگ صلاحیت پاتے ہیں وہ ضرور دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، جو صلاحیت نہیں پاتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بس مزدوری کرنا اور اس میں گزارا کرنا، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آزادی حاصل کرنے کے لیے حالات اتنے بگڑ گئے تھے، انگریزوں نے اتنے جو ہے مصیبتیں جو ہے
بھارت لوگوں میں کیے تھے، لوگ پریشان تھے۔ اس سے پہلے جو مغل سمراٹ تھے، پہلے محمد بن قاسم آیا 980 کے اندر، اس سے بتایا اس تاریخ سے پہلے میں، اس کے بعد جو ہے وہ محمد غزنوی آیا، اس کے بعد جو ہے خلجی، علاؤالدین خلجی، تو اس طرح قطب شاہی سے بولے سلر ڈائناسٹی سے قطب بنا بنایا ہوا ہے۔ تو ایسے بہت سے چیزیں ہوتے کے زمانے میں لوگ سکھ و چین سے تھے۔ جیسے انگریز آ گئے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے مفاد کے لیے ہندوستان کو ایسے استعمال کیا کہ آج لوگ پریشان ہیں، آج لوگ پریشان، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی یہ انگریزوں کا فیل رہا ہے۔ اسلام کا موضوع بنیادی طور پر جنگ و امن ہے۔ شاید کی جنگ کے مقابلے میں امن کی اہمیت محسوس کی ہے۔ تو جنگ لڑنا، ایک سے مار پیٹ کرنا ایک کوئی زندگی کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں، جو خیالات میں منفرد ہیں اسے ایجا کر سکتے ہیں۔ تو سلام مشورہ کر کے جو ہے ہر مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگ جو ہے اس کو نظر انداز کر کے جو ہے طاقت کے بل بوتے پر جو ہے ہر چیز کو حاصل کرنے کی فکر آج سماج میں ہو رہی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، اس پر وضاحت کی ہے یہاں پر شاید ذہانی میں اس نظر میں آگے بڑھتے دیکھیں گے۔ شاعر کے مطابق نسل آدم کا خون بہانے والی جنگوں کے بجائے ہمیں وحشت اور بربریت اور افلاس اور غلامی کے خلاف ایسی جنگوں کا اہتمام کرنا چاہیے جس سے امن و چین اور خوشحالی کا بول بالا۔ تو اس نظم کے اندر بھی بات دی گئی ہے، جنگ جو ہے کہ مسئلے حل نہیں ہیں۔ ہم ہر بات کو جو ہے بیٹھ کا حل اب گھروں کے اندر جو بڑا ہوتا ہے اسی بات کو مانتے ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو گھر نقصان ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر کیوں بکھیر رہے ہیں؟ ہم اپنے من مانی کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، تبھی چاہیے اس ساتھ ہمیں حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو نظر دیکھیں گے اب یہاں ظلم ایسا شروع ہوتا ہے، اس میں جو ہے سید جانب نے قوم کو کیا خطاب کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سماج یہ جو ہے ایک دوسرے کے صلاح مشورے سے بنتا ہے، نہ کہ جنگ سے۔ دیکھیں گے خون اپنا ہو یا پرایا ہو، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر۔ یہ نسل کس کے؟ آدم اور حوا کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام بنایا، ان کو بہلانے کے لیے ہوا کو پیدا کیا۔ شیطان کی بات پسند نہیں آئی، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ حکم کو عمل لایا، شیطان نے انکار کیا اور اس نے جو ہے آدم السلام کو جو ہے بہکا کر کے جو ہے دنیا میں بھیجنے پر اللہ میاں کو مجبور کیا۔ اب ایک قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، یہاں بتانے مطلب یہ ہے یہ تمام کچھ جو آدم اور حوا کا ہے۔ جیسے آدم خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، مشرق میں مغرب میں ہو۔ نیوز NEWS یعنی سے نارتھ، ایسٹ، W سے ویسٹ، S سے ساؤتھ، مشرق مغرب، جنوب شمال، چاروں طرف سے آنے والی جو بولی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ امن اور چین زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ہر ایک کی بات کو سمجھنا چاہیے، اگر نہ سمجھے تو سلجھا لیا جائے۔ تو آخر یہ خود آدم علیہ السلام کا ہے، تمام نسل ایک ہی ہے۔ آج لوگ جو ہے دنیا بھر کے اندر دیگر مذاہب جو پیدا کر کے ایک امن کو جو ہے چیلنج کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہر آدمی پھنستا جا رہا ہے۔ اسلام از دا فرسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ۔ علیہ السلام یہ اللہ کے پہلے نبی ہیں اور انہوں نے جو ہے اسلام کو ترجیح دی، اور 1,40,000 پیغمبر دنیا میں آتے گئے، وہ انسانوں کی رہبری کے لیے، کچھ ایک مقام کے لیے، کچھ ایک قوم کے لیے۔ یہ ہمارا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے پورے کائنات کے جو ہے کیا یہ پیغمبر ہیں، میسنجر آف گاڈ۔ ہر ایک کو جو ہے ان کی بات کو سننا پڑے گا۔ جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ درمیان بولنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ جب میری بات ختم ہوتی آپ جو ہے درمیان میں نہیں بول سکتے، سب بولنا شروع کریں گے
تو کلاس کس نام کی ہوگی؟ کلاس میں امن چین نہیں ہوگا اور سمجھنے بہت دشواریں پیدا ہوگی۔ تو جب مشرق میں ہو مغرب میں، امن عالم کا خون ہے، آخر تمام دنیا خون ایک ہی ہے۔ ہندوؤں خون الگ ہے، مسلمانوں الگ ہے، کرسچنوں الگ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم چیزیں ہری کھاتے ہیں، پیلی کھاتے ہیں، سفید کھاتے ہیں، لیکن خون لال بنتا ہے۔ تو یہ سائنس کا موضوع ہے، میں یہاں بیان نہیں کروں گا۔ میں ایز اے ڈاکٹر جو ہے آئی کین ایکسپلین ایچ ایوری تھنگ ہیئر بٹ آئی ڈونٹ لائک ٹو ایکسپلین ریگارڈنگ دا بلڈ۔ خیر آخر خون ایک ہے تو ہمیں ایک ہی ہو کر رہنا پڑے گا، اس میں ہماری فلاح بہبود چھپی ہوئی ہے۔ بم گھروں پہ گرے سرحد پر، آج دیکھو بم بنا انسان نے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، ملک کو برباد کرنے کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں کہ حالات آج سازگار نہیں ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جنگ کے ذریعے بڑے بڑے اوزاروں کو استعمال کر رہا ہے، اور جس ذریعے پوری قوم جو ہے بربرت میں پھنسی ہوئی ہے۔ بم گھروں پر گرے کہ سڑک پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے، تو ہر ایک کو دکھ ہوتا ہے، ہر ایک کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے۔ کھیت اپنے جلیں یا اوروں کے، زیست فاقوں سے ترلاتی ہے۔ زیست یہ لفظ ایکسپریشن ہے، اس میں معنی زندگی ہوتا ہے، زندگی کی۔ کھیت اپنے جلیں یا اوروں کے، جب بم برستا ہے تو آگ پھیلتی ہے، چاہے ہمارا کھیت جلے یا اوروں کے، دوسروں کے۔ زیست فاقوں سے ترلاتی ہے، زندگی کیا ایسا کرنے سے فاقوں سے ترلاتی ہے۔ آج لوگ جو ہے بہت پریشان اس 19 کووڈ بیماری کی منظر آپ دیکھیں، جیسے حالات آج کھانے کو لوگ محتاج ہو بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار ختم ہو گئے، حالات اب تھوڑے جو ہے معمول پہ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کب ایک تمام معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ ٹینک کے آگے بڑے کے پیچھے ہٹیں۔ ٹینک یہ جو ہے دشمنوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، رن سے بولتے ہیں، رن گاڑا بولتے ہیں، رن یعنی بھاگنا، گاڑا یہ لفظ دیوناگری کا ہے، کمپاؤنڈ لفظ ہے یہ، جو اسے انگلش میں ٹینک کہتے ہیں، جس سے جو ہے لوگ میزائل داغتے ہیں یا بم برساتے ہیں دشمنوں کے اوپر۔ ٹینک آگے بڑھیں، پیچھے ہٹیں۔ کھوک دھرتی کی بانجھ اٹھے، کھوک رہے پیٹ، کھوک دھرتی کی تو دنیا کیا ہو جاتے ہیں؟ بانجھ کیا مانی؟ کیا مانی بانجھ کے؟ جسے عورت نہیں ہوتی، جسے بولتے ہیں بنجوٹی کہتے ہیں، تکنیکی بھاشا کہتے ہیں بنجوٹی، مطلب جسے بچے نہیں ہوتے۔ کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، جو جب تمام مر جائیں گے تو اس دنیا کی جو کوک ہے، جو پیٹ ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ فتح کا جشن ہوا ہے، ہار کا شوق، جو فتح پاتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسن حسین اور بعض ساتھیوں نے اسلام کے لیے اپنے جانوں کو پیش کیا۔ اگر وہ نہ کرتے تو اسلام آج تک نہیں پہنچتا۔ تو ہر سال ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 محرم کو جو ہے وہ دن مناتے ہیں ان کی یاد میں۔ بتاشے نکالنا، تازے نکالنا ایک بات غلط ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو کفار لوگ کرتے ہیں۔ مسلمان کام کیا ہے؟ قرآن شریف پڑھو، ان تمام لوگوں کو بخشو یا غریب بچوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے آپ کو ثواب ملے گا اور ان کو بھی۔ ٹینک آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں۔ کو دھرتی کی بات ہوتی ہے، فتح کا جشن ہو یا ہار کا شوق، شوق ہے غم، شوق غم، زندگی میتوں پہ روتی ہے۔ اب روت کیا ہے؟ جب پچھتاوے کھیت۔ زندگی جینے کا نام نہیں ہے۔ لوگ مرتے ہیں تو گھر والوں کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور 2 صاحباموں کو جو ہے ان کو بھی غم ہوتا ہے، اور دور دراز لوگ ہیں سن لیتے ہیں مرا، پتہ نہیں اچھا برا ہوا، بھول جاتے ہیں۔ تو دنیا زندگی ایک مختصر زندگی ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے آج تک کتنے لوگ دنیا میں آج چلے گئے، لیکن ایسے لوگوں کے نام آج بھی باقی ہیں جنہوں نے جو ہے قوم کے لیے کچھ ہدیہ پیش کیا ہے۔ امام حسن حسین یہ پیغمبر کے خاص کیا تھے؟ لاڈلے تھے۔ وہ کیا تھے؟ پیغمبر کے لاڈلے تھے، بڑے شوق سے ان کو پروگرام چلایا تھا۔ بی فاطمہ کے دونوں فرزند ہیں، جب پیغمبر نماز پڑھنے بیٹھ جاتے، جب سجدے میں جاتے تو دونوں بچے میں پیٹھ پر چڑھ بیٹھتے تھے۔ اب وہ پیغمبر جس پورے کائنات کے لیے اللہ نے
پیش کیا. اس کا واقعہ میں سنا آپ کو میدان جمعہ کا. اس کائنات کو بنانے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سب بنایا، پھر بعد میں کوئی فرشتے، کائنات اور دیگر چیزیں، سمندر وغیرہ، یہ بہت سی باتیں ہیں. یہاں پر لیکن آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کو دھرتی کی باندھ ہوتی ہے، فتح جسم ہار کا شوق زندگی میت ہوتی ہے. آدمی مر جاتا ہے تو لوگ میں کہا کہ حالانکہ مرنے کی بات رونا نہیں ہے. جب ہم دیکھتے ہیں میت اس بات آخر میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ چلاتے رہتی ہیں، یہ بات غلط ہے. مرنے پر ہمیں غم ضرور ہوتا ہے، لیکن اسے فائدہ پہنچانے کے لیے وہاں پر جو ہے ذکر اذکار کیے جائیں، سورہ یاسین پڑھ کر جو ہے بخشا جائے. یہ اس کا کیا ہے، ایک ذریعہ ہے. لیکن رونے ضروری فائدہ نہیں ہے. میرے حساب سے لوگ اس سے روتے ہیں گھر والے کہ اس سے جو فائدہ ملتا تھا وہ بند ہو گیا. اس آدمی کے مرنے سے جو فائدہ گھر والوں ہوتا تھا وہ بند ہو گیا، سب رو رہے. یہ دنیا اعتبار سے ہوا کہ اسلام کے اندر جو ہے میت پہ بیٹھ رونا غلط ہے. جتنا روئیں گے، جتنے آنسو بہائیں گے، اتنے سمندر اس کو مرنے والے کو پار کرنا پڑیں گے. پھر کتنا گھاٹا ہو گیا ہے. اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کیا کریں؟ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے. جنگ کا مسئلہ ہے، بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گرم ہونے ہوتے ہیں. چھوٹی بہن بڑی بہن کو مانگتی ہے تو اسے پیٹتی ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مانگتا ہے وہ اسے پیٹتا ہے، ماں باپ بھی پیٹتا ہے. اگر ایک سے سمجھ لیں گے کہ کیا ضرورت ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، یہ اگر معلوم کریں گے تو فائدہ ہوگا. کہ اچھے کام کے پیسے مانگے جا رہے ہیں، دینے میں کیا حرج ہے. اب برے کام میں پیسے مانگ رہا ہے، بالکل دینا چاہیے. جنگ خود ایک مسئلہ ہے. جنگ کیا مسئلوں جنگ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آگ اور خون آج بخشے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتجاج کر دے گی. تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا ختم ہو جاتی ہے. اور جو لوگ ان پر ہوتے ہیں، شوق مناتے ہیں، غلط ہے. ان کو ثواب پہنچائیں گے. سورہ یاسین پڑھا جائے، ذکر اذکار کیا جائے تاکہ ثواب اس مرنے والے کو پہنچے. اس لیے اے صرف انسانوں، آپ بیچارہ جو جانیے گا انسانوں کی طرف ہے. اس لیے اے صرف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، جنگ ٹالا اچھا ہے. آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کرنا آسان ہے، اس سے حل نکلتا ہے. جنگ سے کوئی حل نہیں ہوتا، بجائے بہت سے لوگ جو ہے مر جاتے ہیں. زبردست نقصان ملک ہوتا ہے، دونوں ملکوں کو، لڑنے والے کو اور سہنے والے کو. تو ہمیں جو ہے کوئی مسئلہ لڑ کر کے حاصل نہیں کرنا چاہیے. مذاکرات کے ذریعے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاط کر دے گی. اس لیے ایسے انسانوں، جنگ چلتی رہے تو بہتر ہے. آپ اور ہم بھی سبھی کے آنگن میں شمع جلتے رہے تو بہتر ہے. آنگن جو سامنے ہوتا سیہن آنگن، جو یہ دفن زبان کے آنگن، ہر سامنے جو گھر سامنے آنگن ہوتا ہے، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، گپا مارتے رہتے ہیں. تو یہ روایت ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر صحیح لفظ کے لیے سیہن ہے. سیہن آنگن ہے. آنگن یہ دکنی زبان کا الفاظ ہے. پھر ہم جو ہے آنگن کی استعمال کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اردو پڑھنے کے بعد جو ہے اردو الفاظ کا ہم استعمال کریں تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو اور دوسروں کو بھی. آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتے ہوئے، اب لائٹ چلے گی تو اندھیرا ہوتا ہے، اور آپ جو ہے کوئی بنتی یا کوئی موم بتی لگا یا چراغ آپ دروازے یا صحن پر رکھیں گے تو آنے جانے والوں کو آسانی ہوگی. ایک تو ثواب ہو گیا اور آنے جانے والوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ اچھی بات ہے. برتری کے ثبوت کی خاطر میں بڑا تو بڑا یہ پیش کرنے دنیا میں ہر ملک کوشش کر رہا ہے. برتری میں سے بڑا کون نہیں ہے. برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا کا ضروری ہے کہ بڑا پن پانے کے لیے کیا خون بہانا ضروری ہے. بغیر خون بہائے بھی جو ہے ہم برتری حاصل کر سکتے ہیں. گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانے کیا ضروری ہے. تو گھر میں اندھیرا پڑا ہوا ہے، اس کو جلا کر کے ایک روشنی ملتی ہے نہیں. جیسے کہ موم بتی روشن کرتی ہے پورے کمرے کو، وہ خود جلتی ہے.
لیکن کمرے کو روشن کرتی ہے۔ تیسرا سے جو ہے وہ لوگوں کو جلانا، ان کے گھروں کو برباد کرنا، یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہے۔ جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، صرف میدان کش وہ خون نہیں، کش کریں خون خرابہ مار پیٹ کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں، صرف میدان کش وہ خون ہی نہیں، حاصل زندگی خرد بھی ہے، حاصل زندگی جنون نہیں۔ تو زندگی کامیاب بنانے کے لیے جو ہے جان کو پیش کا مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ نے جان دی ہے، اور دوسروں کے کو فیض پہنچانے کے ہر آدمی کو جو دنیا میں پیدا کیا تو ایک دوسرے کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کے دماغ میں جو ہے عقل رکھی ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ میں بہت ترقی کر چکا ہوں، ابھی بھی جو ہے سائنس بہت پیچھے ہے۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیزوں کو معلوم کرنا، یہ معنی سائنس کے ہیں۔ سائنس جو ہے نئی ایجاد نہیں ہے، دنیا میں پہلے تمام چیزیں موجود ہیں، اسے معلوم کرنا جو ہے انسان کا فرض ہے، اور اس فرضے کو یہ سائنس سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایجاد کیا۔ ارے تم نے کیا ایجاد کیا؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ علم تمام اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کو دیتا ہے اور کسی کو دیتا بھی نہیں ہے۔ اگر علم دینے کے بعد وہ عمل نہیں کرے گا تو علم کو چھین لیتا ہے۔ اور اس تیرا وقت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن کو جن سے تقویت پہنچے، ایسی جنگوں کا اہتمام کریں۔ تمہیں اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بدنصیب لوگ جو بیچارے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی مدد کرنا یا ان کو ایک روشنی میں لانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور امن کے لیے اور سکون کے لیے جو ہے ہمیں جنگ سے دوری کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ جنگ وحشت سے، بربریت سے، جنگ وحشت سے وسیلہ خوف، بربریت خون خرابہ، سماج میں خون خرابہ کرنے سے آدمی جو ہے مقبول نہیں ہوتا، بلکہ سماج کے اندر سے لوگوں کو جو ہے بدماش ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بتایا ہمیں شریف انسان اور شریف بدماش کسے کرتا ہے؟ یہ شریف بدماش کیا کرتا ہے؟ اپنے مفاد کے لیے لوگوں میں جھگڑ لاتے ہیں، یعنی کچھ جھگڑ لاتے ہیں، بڑے شوق سنتے رہتے دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ خود کر گناہ اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خود کر گناہ اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انسان ایسے مقام حاصل کریں، اللہ خود پوچھے کہ اے بندے کیا چاہتا ہے۔ اور ہمارا دن یہ بات نماز پڑھنے ہمارا دعا کا بولنے کے لیے ہمیں اعمال صحیح نہیں ہے، نماز پڑھ دعا مانگنا کافی نہیں ہے۔ تو انسان ایک صحیح زندگی گزارے تو ہر سماج میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ جنگ افلاس اور غلامی سے، امن و بہتر نظام کی خاطر، جنگ بھٹکتی ہوئی قیادت سے، امن بے بس عوام کی خاطر۔ جنگ اس لیے افلاس کو مٹایا، افلاس غربت، اور پھر بتا جنگ مرد افری سیاست ہے۔ جنگ وحشت سے، بربریت سے، امن تہذیب و ارتقاء کے لیے، ارتقاء نے اپنے آخرت کو بنانے کے لیے جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں، جنگ مطلب مسئلہ نہیں ہے۔ جنگ مرد آفری سیاست سے، یعنی یہ جو ہے موت کو بڑھاوا دینے سے جو ہے سیاست، آج سیاسی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو مروا رہے ہیں خود الیکٹ ہونے کے لیے، لوگوں کو جو ہے ختم کر رہا ہے۔ حالات یا ملک کے اندر ہر ریاست میں جو ہے جنگ جدل پھیلا ہوا ہے، سیاست دان جو اپنے مفاد کے لیے سماج میں لڑوا رہے ہیں، لوگوں کو ختم کر رہے ہیں۔ جنگ وحشت سے، بربریت سے، امن تہذیب و ارتقاء کے لیے، جنگ افرین سیاست ہے، سیاست سے امن انسان کے بقا کے لیے، انسان کے بقا نے آخرت کے لیے۔ تمہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، نہ کہ کمانے کے لیے، بڑے بڑے بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہی رہ جائیں گے۔ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تو ان کے پیسے کہاں سے کمایا؟ اتنے بڑے جو ہے تم نے عمارتیں بنوائی، کس لیے بنوائی؟ کیا ضرورت تھی تمہیں جو عمارتیں بنانے نہیں بھیجا دنیا کے اندر عبادت کرنے کے لیے؟ تو انسان دنیا کے اندر جو آواز ہوا ہے وہ اللہ کی رضا خاطر، اور اللہ میں چاہتے تو آدم السلام کو بھیجتے جنت کے اندر، لیکن ایک بڑی آزمائش ہے۔ انسان سے بڑھ کر کوئی اور مخلوق نہیں ہے، یہاں تک فرشتوں کو بھی مقام حاصل نہیں ہے۔
جنگ افلاط اور غلامی سے امن بہتر نظام کی خاطر جنگ بھٹکنے کی قیادت ہے. جنگ جو ہے ایک دوسرے کو بھٹکانے کا کام کرتی ہے امن بے بس عوام کی خاطر. بس لوگوں میں عوام کا اندر ایک امن پھیلے، اس لیے ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو آپس میں بیٹھ کر مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. ایسا نہیں کریں گے تو جنگ کوئی مسئلہ کوئی تدبیر حل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. جنگ سرمایہ تسلط سے، تسلط قبضہ، کسی ناجائز قبضہ کرنا جو ہے جنگ کر کے غلط ہے. یہ جنگ سرمایہ کے تسلط سے امن جمہوری خوشی کے لیے، امن کیا کے لیے؟ جمہور آزادی اور خوشی کے لیے. انسان زندگی کس لیے؟ امن اور چین کے لیے ہے، لیکن لڑنے مرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کا مقصد نہیں ہے. جنگ سرمایہ کی تسلط سے امن جمہور کی خوشی کے لیے، جنگجوؤں کے فلسفے کے خلاف امن پر امن زندگی کے لیے، ایک پر امن زندگی گزارنے کے لیے ہمیں آپس میں مشورہ کر کے زندگی گزار چاہیے. ہمیں چاہیے جھگڑے فساد سے ہم دور رہیں. ایسا کوئی کرواتے ہوں گے ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں. امن سکون آپ چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح بات کرو، اپنے خیال کا اظہار کرو. اگر آپ کہیں جو ہے غلط قدم آپ پڑ رہا ہے تو صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو علم رکھتے ہیں. ایک استاد کا جو درجہ ہے ماں باپ سے بڑھ کر، اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک استاد کیا کرتا ہے؟ انسان زندگی بناتا ہے. ہم جہاں پہ گھنٹہ آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی بنانے کے لیے، آپ کو بگاڑنے کے لیے نہیں ہے. یہی پیغام چالیس جہانیوں نے اس نظر میں دی ہے کہ انسانوں اپنے آپ کو پہچانو اور یہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے، اور اس کا جو ہے پھل تمہیں آخر میں ملے گا. جو اچھے کام کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر. اور جو برے کام کرے گا جہنم میں جائے گا. تو ہمیں کیا کیا ہے؟ دنیا ہی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک جہنم کا حصہ ہی ہے. اور جنت کی دنیا کا اگر ہے تو کہاں ہے؟ مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر ریاض الجنہ ایک حصہ ہے، وہ جو جنت کا ٹکڑا ہے. حجروں آ جاتے ہیں، بڑے شوق سے دور کا نماز پڑھتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر. بڑی خوبصورت جگہ ہے. خیر یہ تمام باتیں آپ کی شاید سمجھ میں آئی کہ جنگ جلد سے انسان کو دور رہنا چاہیے، جس سے کوئی زندگی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم آپس میں جھگڑتے مرتے رہتے ہیں، جس سے دوسرے عوام کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے بچیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا اور ہماری زندگی بنے گی، اور دوسروں کی زندگیاں بننے میں ہماری زندگی کو مددگار ثابت ہوگی. It's the end of lesson here. I think you may understand the solution of this question, what you want to say, how to live in the world and enjoy future life. It is the end of lesson here. I will close here.